ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تمہاری زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، جب تمہیں زندگی کی تمام آزمائشوں سے نکال کر کامیابی عطا کرنا چاہتا ہے، اور جب تمہارے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنا چاہتا ہے، تو تمہیں یہ 5 اشارے ضرور دیتا ہے۔ جب تمہیں یہ 5 طرح کی نشانیاں نظر آ جائیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا وقت بدلنے والا ہے، بہت جلد تمہیں کامیابی عطا کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کی ساری آزمائشوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اب وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائشوں کو ختم کرنے لگتا ہے تو یہ نشانیاں ظاہر کرتا ہے؟ جان لیجئے کہ یہ نشانیاں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل پر دستک ہوتی ہے۔ جیسے بارش سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جیسے صبح سے پہلے اندھیرا سب سے گہرا ہوتا ہے، ویسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی تقدیر کو، کسی بندے کی قسمت کو بدلنے والا ہوتا ہے تو یہ 5 قسم کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی وہ لمحے محسوس کیے ہوں کہ جب دل بغیر کسی وجہ کے ہلکا ہونے لگتا ہے، جب پریشانیوں، مصیبتوں اور بے چینی کے باوجود دل کو ایک عجیب سا سکون ملنے لگتا ہے، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے وہ ابتدائی اشارے ہوتے ہیں جو کہ بندے کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، تیرے صبر کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب تیرے لیے انعام کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ اس وقت کسی مصیبت، پریشانی، کسی دکھ یا پھر کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو مایوس مت ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ کی دعاؤں کا جواب آنے والا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 نشانیوں میں سے کوئی نشانی آپ کی طرف بھیجی ہو۔ زرینہ ایک پسماندہ علاقے کی سادہ سی عورت تھی، چہرے پر خاموشی، آنکھوں میں تھکن اور دل میں ایک طویل جد و جہد کی دھندلی تصویر۔ اس کا شوہر یاسین محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن گاؤں میں کام کم تھا اور بیماری زیادہ۔ ان کے 3 بچے تھے، ایک معذور بیٹا، ایک چھوٹی بیٹی جس کے دل میں پیدائشی نقص تھا، اور ایک بڑا بیٹا جو نوکری کے چکر میں کراچی گیا تھا مگر وہاں سے کوئی خبر نہ آئی۔ ایک دن یاسین کو شدید بخار ہوا۔ شروع میں زرینہ نے اسے عام بیماری سمجھا، مگر جب بخار نے یاسین کو چارپائی سے باندھ دیا تو وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگی۔ قریبی دیہاتی ڈسپینسری میں بتایا گیا کہ یاسین کو گردے کی خرابی ہے، شہر کے اسپتال لے جاؤ، مگر وہاں جانا تو خواب تھا کیونکہ جیب میں نہ دوا کے پیسے تھے، نہ آنے جانے کا کرایہ۔ زرینہ نے شوہر کے علاج کے لیے گاؤں کے چوہدری سے سود پر قرض لیا۔ وہ جانتی تھی کہ سود حرام ہے، مگر بیوی ہونے کے ناطے شوہر کی جان بچانا فرض تھا۔ چوہدری کا انداز بے رحم تھا، ہر ہفتے اصل رقم پر نیا سود چڑھتا رہا۔ چند ماہ میں قرض ایک پہاڑ بن چکا تھا۔ شوہر کی بیماری کے ساتھ ساتھ ننھی علیشا دن بے دن کمزور ہو رہی تھی، سانس پھولنا، سینے میں درد اور اکثر بے ہوش ہو جانا زرینہ کی نیندیں اڑا چکے تھے۔ وہ ہسپتال گئی تو ڈاکٹروں نے کہا بچی کو فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ خرچ 50,000 روپے تھا۔ زرینہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بیچارہ عادل جو بچپن میں پولیو کا شکار ہو گیا تھا، اب 10 سال کا ہو چکا تھا مگر چل نہیں سکتا تھا۔ ہر کام کے لیے ماں پر انحصار۔ زرینہ کے لیے یہ سب ذمہ داریاں ایک ہی وقت میں اٹھانا گویا کسی پہاڑ کو کندھے پر اٹھانے کے مترادف ہو چکا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا سلمان جو روزگار کی تلاش میں شہر گیا تھا، 3 ماہ سے لاپتہ تھا، نہ فون، نہ خط، نہ کوئی رابطہ۔ کیا اغوا ہو گیا تھا؟ کیا حادثہ ہوا؟ کیا زندہ ہے؟ ہر وقت اس سوال نے زرینہ کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ لوگ باتیں کرتے تھے کہ اللہ نے شاید اس عورت سے ناراضگی اختیار کر لی ہے، یہ ضرور کسی پچھلے گناہ کی سزا ہے۔ کوئی دلاسا نہ دیتا، صرف انگلیاں اٹھتی تھیں۔ الغرض ہر طرف سے زرینہ کے لیے زندگی کے آثار تنگ سے تنگ ہوتے چلے جا رہے تھے کہ ایسے میں زرینہ کو کسی نیک انسان نے اللہ سے لو لگانے کا مشورہ دیا
اور کہا کہ انسان کی جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کے رحم و کرم سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ پھر وہ روزانہ رات کو تہجد کے وقت جاگتی، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتی اور بس اتنا کہتی، یا اللہ تو ہی میرا ولی ہے، میں تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ اس نیک انسان نے اسے ایک ذکر سکھایا، یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء، یعنی اے وہ ذات کے جس کا نام دوا ہے اور ذکر شفا۔ وہ یہ ورد صبح و شام کرتی، بچوں پر پھونکتی، شوہر کے لیے مانگتی، بیٹے کے لیے دعائیں کرتی۔ اللہ کی طرف سے پہلا کرم یہ ہوا کہ بیٹے کی واپسی ہو گئی۔ ایک دن جب وہ فجر کے بعد قرآن پڑھ رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، باہر نکلی تو سامنے سلمان کھڑا تھا، کمزور، زخمی مگر زندہ۔ اس نے بتایا کہ وہ کراچی میں کسی کے ہاتھوں لٹ گیا، کئی دن بھوکا رہا اور بعد میں ایک مسجد کے امام صاحب نے سہارا دیا، وہیں سے وہ واپس آیا۔ زرینہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسرا کرم اللہ کا یہ ہوا کہ اسی روز گاؤں میں ایک فلاحی تنظیم کی ٹیم آئی، وہ پسے ماندہ لوگوں کا ڈیٹا جمع کر رہے تھے۔ سلمان نے ماں کی کہانی بتائی اور اگلے ہفتے ہی ٹیم دوبارہ آئی۔ یاسین کو شہر کے اسپتال لے جایا گیا، علیشہ کا آپریشن اسپانسر کر دیا گیا اور عادل کے لیے ویل چیئر بھی آ گئی۔ تیسرا کرم قرض کی معافی کی صورت میں ہوا۔ جس دن عادل پہلی بار اپنی ویل چیئر پر بیٹھا، اس دن گاؤں کا چوہدری وفات پا گیا۔ اس کے بیٹے نے اعلان کیا، میرے والد نے جو بھی سودی قرض دیا تھا وہ میں سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اور یہ اعلان سنتے ہی زرینہ زمین پر سجدے میں گر گئی۔ چوتھا کرم زرینہ کے شوہر کی صحت یابی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یاسین کے گردے کا علاج کامیاب رہا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ کچھ دن اور تاخیر کرتی تو شاید جان بچانا ممکن نہ ہوتا۔ یوں زرینہ کی زندگی میں ایک نئے دور اور نئی صبح کا آغاز ہوا۔ چند ماہ میں وہ کچے مکان میں رہنے والی روتی بلکتی عورت اللہ کے کرم سے ایک پر امید ماں بن چکی تھی۔ اس کا شوہر، بچے سب بحال تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود بھی کسی کی مدد کرے گی۔ گاؤں کی عورتوں کو دین سکھانے لگی، قرآن کی کلاسیں شروع کیں اور ہر مشکل میں صرف اللہ کو پکارنے کی تلقین کرنے لگی۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، زرینہ نے چٹائی پر سجدہ کیا اور بس اتنا کہا، اے میرے رب، میں تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی، تو وہ ہے جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی دی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان پر کتنی ہی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں، کتنی ہی مصیبتوں نے زندگی اجیرن کر دی ہو، صبر، شکر اور اللہ پر امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ جب اللہ کی جانب سے کرم ہوتا ہے تو ڈوبی ہوئی کشتیاں بھی ساحل پر پہنچ جاتی ہیں۔ بس غور کریں اور دل کی آنکھ سے دیکھیں اور ان 5 اشاروں کو پہچاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نشانیاں صرف ایک خوشخبری ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے صبر، آپ کے ایمان اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی گواہی دیتی ہیں۔ اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ جائیے کہ اب آپ کا وقت بدلنے والا ہے، اب آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ جان لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی آزمائش ختم کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دل کا سکون اور غیر متوقع اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان آزمائش کی بھٹی سے گزر رہا ہو تو دل پر بوجھ، فکر، بے چینی اور مایوسی کے سائے گہرے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام آزمائش کو ختم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے آثار سب سے پہلے دل پر ظاہر ہوتے ہیں۔ دل جو پہلے بے قرار تھا اچانک بے وجہ ہلکا اور پرسکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ گھبراہٹ جو ہر وقت ساتھ رہتی ہے آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے اور اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت بظاہر خاموش ہوتی ہے لیکن یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، اب تیرے دن بدلنے والے ہیں۔ یہ غیر متوقع اطمینان کوئی عام سی بات نہیں بلکہ یہ اس رب کائنات کا ایک خاص پیغام ہوتا ہے
جو کہ تمہارے دل میں نرمی پیدا کر کے تمہیں آنے والی رحمت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ رات۔ یہ اطمینان دلوں کو کسی بھی وقت آ سکتا ہے، ایک سجدے کے بعد، کسی عاجزانہ دعا کے بعد، یا پھر کسی ایسی تنہائی میں کہ جب تم یہ بھی نہ جانتے ہو کہ تمہیں کیا چاہیے، مگر اللہ جانتا ہے، اور وہ دل میں اپنی رحمت کا پہلا قطرہ ڈال دیتا ہے۔ جب دل کو سکون ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری دعاؤں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور اب اللہ تمہیں صبر کا صلہ دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی وہ پہلی نشانی کہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلی نشانی یہ ظاہر کرتا ہے۔ دوسری نشانی حالات میں ہلکی سی مثبت تبدیلی کا آغاز، جب زندگی ایک طویل اندھیری رات کی مانند ہو جائے، جب ہر طرف صرف پریشانیاں، مایوسیاں اور ناکامیاں ہی چھائی ہوں، اور تمہارے دل میں یہ خیال بیٹھ جائے کہ شاید اب کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا، تو اگر ایسے حالات میں اچانک کوئی خوشخبری ملے، کوئی معمولی سا مسئلہ حل ہو جائے، یا کہیں سے کوئی موقع مل جائے، تو سمجھ جانا کہ یہ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی نشانی ہے۔ یہ خوشخبری بظاہر تو چھوٹی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بڑی آسانیوں کی پہلی جھلک ہوتی ہے۔ لوگ اکثر ایسی تبدیلیوں کو اتفاق یا معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا پیغام ہوتی ہیں کہ اب تم پر، تمہارے دل پر رحمت اور سکون نازل ہونے والا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بیان ہے، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی۔ بحوالہ ترمذی۔ لہٰذا جب تم محسوس کرو کہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے، کوئی بند راہ ہلکی سی روشن ہونے لگی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سے کہنا ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا، اب تمہارا صبر رنگ لانے والا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تیسری نشانی کون سی ہے کہ جب اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو ظاہر کرتا ہے۔ جان لیجئے کہ تیسری نشانی دعاؤں کا فوری اثر محسوس ہونے لگنا۔ کبھی تم نے دل سے کوئی دعا مانگی ہو اور وہ حیرت انگیز طور پر فوراً پوری ہو گئی ہو، یا پھر تمہیں یہ احساس ہوا ہو کہ اب تمہاری دعاؤں میں پہلے جیسی بے بسی باقی نہیں رہی، دعا مانگتے وقت دل کو سکون ملتا ہو، زبان سے نکلے الفاظ دل کو تسلی دیتے ہوں، تو جان لو کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اشارہ ہے کہ تمہاری آزمائش اب ختم ہونے والی ہے۔ ناظرین کرام، آزمائش کے دنوں میں اکثر لگتا ہے کہ دعائیں بس زبان سے نکل کر ہواؤں میں بکھر جاتی ہیں، جیسے کوئی سن ہی نہ رہا ہو، مگر جب تمہارا رب تم پر مہربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے تمہاری دعاؤں کو راستہ ملنے لگتا ہے۔ یہ صرف دعا تک محدود نہیں رہتا، بلکہ تمہاری باتوں میں تاثیر آ جاتی ہے، دل سے نکلی ہوئی بات دوسرے کے دل میں اترنے لگتی ہے، اور تمہاری فریاد میں ایک خاص کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، کیونکہ عطا کا دروازہ کھل چکا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ یہی فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ ناظرین کرام، یہ تھی وہ تیسری نشانی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو یہ نشانی ظاہر کرتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ چوتھی نشانی کون سی ہے۔ چوتھی نشانی وہ لوگ اور مواقع جو تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں جو کہ تمہیں آگے بڑھانے والے ہوں۔ جان لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دکھوں کو، تمہاری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہاری زندگی میں ایسے لمحات، ایسے مواقع اور ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو کہ تمہارے لیے نئی راہیں کھول دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ایسا فرد تمہاری زندگی میں آتا ہے جو کہ تمہیں ایسا مشورہ دیتا ہے کہ جو تمہارے لیے کامیابی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یا پھر اچانک تمہیں کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ جس کا کبھی تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جان لیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح اشارہ ہوتا ہے
کہ اب تمہاری مشکلات، تمہاری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں اور تمہارے لیے آسانی اور کامیابی کا دروازہ کھولا جا چکا ہے۔ جان لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے کسی بڑے کام کے لیے چن لیتا ہے۔ اگر تم یہ محسوس کرو کہ تمہاری زندگی میں ایسے افراد آ رہے ہیں جو کہ تمہاری مدد کر رہے ہیں، تمہیں سہارا دے رہے ہیں، تمہیں آگے بڑھا رہے ہیں اور تمہاری زندگی کا نیا روشن باب شروع ہونے والا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ بہت جلد تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے اور کامیابی تمہیں ملنے والی ہے۔ ناظرین کرام، آزمائش ختم ہونے کی 5ویں نشانی تمہارے اندر نئی توانائی، خود اعتمادی اور امید پیدا ہونے لگے۔ جب زندگی کی کٹھن راہیں آسان ہونے لگتی ہیں، جب آزمائشوں کا طوفان تھمنے لگتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ جو پہلے ڈرا ہوا، بکھرا ہوا اور مایوسی کا شکار تھا، اچانک خود کو زیادہ مضبوط، پرعزم اور پر اعتماد محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ ڈر جو اندر گہرائیوں میں بیٹھا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا حوصلہ، نئی ہمت اور مثبت سوچ آ جاتی ہے۔ یہ کیفیت کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں اندر سے تیار کر رہا ہے تاکہ جب کامیابی کا سورج تمہاری زندگی میں طلوع ہو تو تم اسے سنبھال سکو اور اس کا حق ادا کر سکو۔ یہ تبدیلی تمہارے اندر ایک نئی توانائی پیدا کرتی ہے، تمہاری سوچ میں پختگی آتی ہے اور تمہارا دل آنے والے لمحات کے لیے پرجوش ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اب تمہارے صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ اگر تم یہ محسوس کرو کہ تمہارے فیصلے پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، تمہاری دعائیں دل سے نکل رہی ہیں، تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بہتر طے کر دیا جو کہ اب ظاہر ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، جیسے ساری دنیا اس سے منہ موڑ چکی ہو، دوستوں کی محفلیں اجنبی سے لگتی ہیں، قریبی رشتہ دار تمہارا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور دل کی گہرائیوں میں ایک سوال ابھرنے لگتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو مجھے سمجھے۔ یہ احساس خاص طور پر اس وقت شدید ہوتا ہے کہ جب انسان سخت آزمائش میں مبتلا ہو، جب ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہوتا جائے اور جب ہر امید کا چراغ بجھتا چلا جائے، ایسے میں انسان ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو سب سے قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا طوفان چل رہا ہے اور تم کتنی مضبوطی سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تم اپنے دل کی تنہائی میں صبر کو تھامے رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ تمہارے قدموں کو جماتا ہے اور تمہارے دلوں کو تسلی دیتا ہے اور تمہیں ایسی جگہ لے جاتا ہے کہ جہاں تمہیں نئی امید اور نئی روشنی ملتی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ ہمیشہ ہمیں یقین اور بھروسہ صرف اپنے اللہ پر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو کہ ہر بندے کی سنتا ہے، جو غریب کی بھی سنتا ہے اور امیر کی بھی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بابرکت نام لکھ کر لازمی شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔